آداب دوستوں، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم غامدی صاحب کی بات دوبارہ کریں گے، اور غامدی صاحب کی ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ قرآن کا چیلنج سائنس کو، الہاد کو، سب چیزوں کو بڑا اٹل چیلنج ہے۔ تو اس ویڈیو کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، اس کی آڈیو کو ہم سنتے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ ہم اس پہ بات کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ آپ سے ایک موقع پر یہ سوال ہوا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ دنیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج اسلام کا چیلنج ہے۔ اس دعوے کے پیچھے کیا دلائل ہیں؟ اس دنیا میں آپ کے پاس دو ہی چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے حواس کے ذریعے سے مادے کا مشاہدہ کرتے ہیں، مادے میں حیات پیدا ہوتی دیکھتے ہیں، حیات میں شعور پیدا ہوتا دیکھتے ہیں، چنانچہ اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے آپ کے سائنسی علوم وجود میں آتے ہیں۔ لیکن انسان مادے یا حیات میں شعور کے سمجھنے تک محدود نہیں رہتا۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے۔ مادہ ہے، یہ تو ایک واقعہ ہے، آیا کہاں سے؟ مادے میں شعور پیدا ہوتا ہے، یہ ایک واقعہ ہے، لیکن یہ شعور پیدا کیسے ہوتا؟ تو سب سے پہلی بات تو جو غامدی صاحب نے یہاں پہ کی وہ کائنات کی ریزن، کہ کائنات کہاں سے پیدا ہوئی۔ ڈیفینیٹلی ہم اس ریزن کو نہیں جانتے، اور کائنات کی ریزن یا یونیورس کہاں سے آیا، اس بات کی ریزن جو ہے وہ علت و معلول یا کاز یا ایفیکٹ کے پرنسپل کے اوپر بیس کرتی ہے۔ اور میں اس چینل پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کئی بار کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو پرنسپل ہے بیسیکلی وہ امپیریسزم کے اوپر بیسڈ ہے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ کو آپ اس لیے سمجھتے ہیں کہ کاز اینڈ ایفیکٹ ایگزسٹ کرتا ہے کیونکہ آپ کو اپنے آس پاس ہر جگہ پہ کاز اینڈ ایفیکٹ اپلائی ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ جو ہے ان اٹ سیلف میٹر کی پراپرٹی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ میٹر سے پہلے ایگزسٹ کرتا تھا یا میٹر نہیں تھا تو تب بھی کاز اینڈ ایفیکٹ ایگزسٹ کرتا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ ایک بہت بڑی صریح غلطی کا شکار ہے، کیونکہ کاز اینڈ ایفیکٹ ان اٹ سیلف خود میٹر کا ایک ایمرجنٹ پراپرٹی ہے۔ کیسے کہ آپ میٹر ہٹا دیں اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کاز اینڈ ایفیکٹ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ ہم اس کی سمپل سی مثال، میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں ایک مونولاگ بنایا تھا جو کہ آپ میرے انگلش چینل پہ دیکھ سکتے ہیں جا کے۔ اس کے اندر میں نے یہ بات کی تھی کہ فرض کریں یونیورس کی کل ہیٹ ڈیتھ ہو جائے، سب چیزیں ایک ہی انرجی پہ آ جائیں، تو جب سب چیزیں ایک انرجی پہ آ جائیں گی تو اس کے بعد کیا کاز اینڈ ایفیکٹ ایگزسٹ کرے گا؟ کیونکہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ یونیورس کے اندر ون سیٹ آف ایٹمز یا ایک ریجن دوسرے ریجن کو انرجی ٹرانسفر کرے۔ جب وہ انرجی ٹرانسفر کرتا ہے تو وہی کاز اینڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے بغیر کاز اینڈ ایفیکٹ کی ایگزسٹنس کا کوئی بھی جواز نہیں بنتا اور نہ کوئی ریزن بنتی ہے۔ تو یہ جو پراپرٹی ہے یہ میٹر کی ایمرجنٹ پراپرٹی ہے۔ یہ میٹر اور انرجی جو کہ ان اٹ سیلف سب کچھ یونیورس کا پارٹ ہے، اس کی ایمرجنٹ پراپرٹی ہے۔ اگر میٹر اور انرجی نہیں ہوگا تو کاز اینڈ ایفیکٹ ان اٹ سیلف ایگزسٹ نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ کہنا کہ کیا یونیورس کی خود کوئی کاز ہو سکتی ہے، تو بھائی میٹر اینڈ انرجی جب ایمرج ہو کے آتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا پرنسپل اپلائی ہو رہا ہے۔ میٹر اینڈ انرجی کو خود آنے کے لیے کیا کاز اینڈ ایفیکٹ کی ضرورت ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور جب ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اس سوال کا یا کاز اینڈ ایفیکٹ کا پرنسپل ڈیڈیوس ہی میٹر کے ہونے سے کیا ہے، تو کیا میٹر کے ایگزسٹنس پہ ان اٹ سیلف یہ لگتا ہے؟ یہ بات کا جواب کیا غامدی صاحب دے پائیں گے یا کوئی فلاسفر دے پائے گا؟ یہ باتیں جو ہیں یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ تو ہم آج یہ بھی ثابت کر چکے ہیں کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو پرنسپل ہے وہ بھی ود ان دا باؤنڈز آف سائنس ہی ڈیفائن ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی بعد الطبیعات کی دنیا ہے یا کوئی میٹا فزکس کی دنیا، جو کہ غامدی صاحب نے یہ ہیوی ورڈ اس ویڈیو میں بڑی بار پھینکا ہے، تو اس کو بھی ہم آگے ڈی کنسٹرکٹ کرتے جائیں گے۔ دیکھتے ہیں ذرا غامدی صاحب کو، دیکھتے ہیں غامدی صاحب کہتے کیا ہیں۔ غامدی صاحب بہت سٹل لاجیکل فیلسیز کھیلتے ہیں جو کہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، مگر میں آپ کو یہ ساری ڈی کنسٹرکٹ کر کے یہاں پہ بتاؤں گا آج کہ غامدی صاحب کتنی لاجیکل اور سائنٹیفک غلطیاں اس اپنی ویڈیو کے اندر کرتے ہیں۔ ہوتا ہے اور اس سے پہلے حیات کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان بنیادی سوالات سے صرف نظر کر کے سائنس کا سفر شروع کیا گیا ہے۔ یعنی پہلے یہ مان لیا گیا ہے کہ یہ سوالات اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم ان کو موضوع بنائیں، لیکن اس وقت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ چنانچہ انسان نے اپنی پوری توجہ ان پچھلی 2-3 صدیوں میں اس دنیا پر مرکوز کر لی۔ اگر آپ دیکھیں
تو یہ جو سیکولرزم کی اصطلاح ہے یہ وجود میں کہاں سے آئی تھی؟ اب تو اس نے بہت سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکولرزم کو، یا یہ جو بنیادی سوال، سیکولرزم اسی طرح شروع ہوا کہ یہ بنیادی سوالات سائیڈ پہ رکھ دیے گئے ہیں۔ غامدی صاحب، میں غامدی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا اور تمام سننے والوں سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ دین اسلام پچھلے 1400 سال سے دنیا میں موجود ہے۔ سائنس کا میجر پروگریس پچھلی 2 صدیاں بھی نہیں آپ کہہ سکتے، بلکہ پچھلے 70 سال میں یا 80 ورلڈ وار 1 کے بعد سے آپ کہہ سکتے ہیں 100 سال ہوئے ہیں اس بات کو کہ شاید سائنس میں کوئی ٹرو پروگریس دنیا کے کچھ حصوں میں شروع ہوئی اور باقی کے حصے تو اس میں کنٹریبیوٹ کر بھی نہیں رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یورپ اور ایسٹ ایشیا میں کچھ کنٹریز جو ہیں وہ سائنٹیفک پروگریس میں اپنا رول پلے کر رہے تھے، بٹ ہمارا ملک اور ہمارا ریجن اور اس کے علاوہ دنیا کے اور بہت سارے ریجن وہ ابھی بھی سائنس میں ایک سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن نہیں کرتے، جس کی وجہ لیک آف ایجوکیشن اور بہت سارے اور مسئلے ہیں۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں نے یہ سوالات کو سائیڈ پہ رکھ دیا۔ دیکھیں، غامدی صاحب کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے اور غامدی صاحب کے فالوورز کو بھی یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ لوگوں نے مذہب کو یا ان سوالات کو سائیڈ پہ کیوں رکھا کہ ہاں جی شعور کہاں سے آتا ہے، یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے؟ اس کی ریزن صرف یہ نہیں ہے، غامدی صاحب ادھر سائنس کو بلیم کر رہے ہیں کہ سائنس کو ان کے جواب نہیں ملے اس لیے سائنس نے انہیں اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دیا۔ غامدی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال نہ تو اتنا امپورٹنٹ ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال انسان کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اس لیے اسے سائیڈ پہ رکھا۔ یہ سوالات جو ہیں وہ اس ڈومین میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ جیسے لوگ کھیلتے ہیں، موٹے موٹے لفظ پھینک کے، فلسفیز پھینک کے، وہاں پہ میٹا فزیکل جو ہیں وہ فینومینا پھینک کے اور یہ ساری باتیں پھینک کے وہاں پہ کھیلتے ہیں آپ جیسے لوگ، اور اس طرح کے لوگ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے سوسائٹی میں، اس لیے سوسائٹی نے انہیں اٹھا کے کہا یار تم بیکار سے لوگ ہو، تم ابھی جا کے سائیڈ پہ بیٹھو، اور بیٹھے رہیں گے وہ۔ انہیں جو سائیڈ پہ بٹھایا گیا آپ یہ نہ سمجھیں گے وہ کسی دن واپس آئیں گے، وہ ہمیشہ ہی وہاں بیٹھے رہیں گے سائیڈ پہ، انہوں نے کبھی واپس نہیں آنا، کیونکہ آج دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی ہی انسان کے ریئل پرابلم سالو کر رہی ہے، اس لیے دنیا اس بات کو ریئلائز کرتی ہے اور دنیا نے ان چیزوں کو اٹھا کے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا۔ دنیا نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں اب کبھی بھی واپس آئیں اور کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ یہ بات آپ کو میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اگر سوسائٹی سائنٹیفکلی اور سوشلی پروگریس کرتی رہے گی تو یہ سوال سائیڈ پہ ہی رہیں گے۔ ہاں، اور آپ نے رہی بات یہ کہ میٹر میں کانشیسنس کیسے آتی ہے، اگر نیورو سائنس کی کچھ کتابیں پڑھی جائیں اور کٹنگ ایج نیورو سائنس کو پڑھا جائے تو اس سے ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں کہ دماغ میں کانشیسنس آتی کیسے ہے۔ دماغ کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس پہ ڈیٹیل سے کوئی ویڈیو بھی بنا دوں گا میں ضرور کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ دماغ کے اندر ڈیفرنٹ ایریاز ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ فنکشن کرتے ہیں۔ اس وقت جو میں بول رہا ہوں اور جو آپ سن رہے ہیں یہ دماغ کے 2 ایریاز کی وجہ سے ہوتا ہے جنہیں برونکا اور ورنیکی ایریاز کہا جاتا ہے۔ یہ 2 سائنسدانوں کے نام پہ ہیں جنہوں نے یہ ڈسکور کیے تھے، آپ آرام سے ان کو گوگل پہ سرچ کر کے اور خود ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں اگر کسی شخص کے فالٹ آ جائے تو وہ بولنے اور سننے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ ایون کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پورے طریقے سے بولنے اور سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بعد ازاں ان کے ان ایریاز میں کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، وہ لوگ لینگویج کی کمپریہنشن بھول جاتے ہیں، سینٹینس بنانا بھول جاتے ہیں، انہیں زبان سنائی دیتی ہے، انہیں وہ جبرش لگتی ہے، وہ نہیں کر سکتے اس چیز کو پروسیس کیونکہ وہ ایریا خراب ہو جاتا ہے۔ دماغ بہت زیادہ ماڈولر ہے، موومنٹ کے لیے ایک ماڈیول ہے، آنکھوں کے دیکھنے کے لیے ایک ماڈیول ہے، اور بہت سے فنکشنز ہیں جن کے لیے ڈفرینٹ ماڈیولز ہیں۔ جب یہ سارے ماڈیولز آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس سے کانشیسنس ایمرج ہو کے سامنے آتی ہے۔ آج یہ کٹنگ ایج سائنس ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی کانشیسنس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو غامدی صاحب یہ آپ کی ضد ہے کہ کانشیسنس کی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کانشیسنس کی بھی لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے، مگر وہ لوگ نیورو سائنٹسٹ ہیں، وہ کوئی اسلامی ملا نہیں ہے، وہ کوئی فلاسفر نہیں ہے، وہ نیورو سائنٹسٹ ہیں۔ اور فلاسفرز کا اور جو ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ فلاسفر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے عقل مند لوگ ہیں اور سب کچھ ان کو ہی پتہ ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ سائنس اسمال اسٹرائڈز میں ان کوسچنس کے آنسرز بھی کر رہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان آنسریبل ہیں، یا ابھی آنسر نہیں ہوئے یا کبھی آنسر نہیں ہوں گے۔ تو دوسری بات جو میں نے کی تھی، اسلام کو آئے 1400 سال ہوئے ہیں، سائنس کو آئے ابھی 100 سال ہوئے ہیں۔ آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سائنس 100 سال بعد آپ کو سارے وہ جواب دے دے جو آپ 1400 سال کیا، 2000 سال کیا، آپ فرام دا بگننگ آف ٹائم سے نہ آپ اور نہ آپ کا مذہب جن کے جواب دے چکے ہیں۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک کمرے میں سارے لوگ بیٹھے ہیں اور 20 لوگ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں فارغ، اور ایک آدمی جو کام کر رہا ہے اس کو سارے کہیں یار ابھی تک تو تیرے سے کام ہوا نہیں ہے، باقی کے سارے فارغ بیٹھے ہوں۔
تو بالکل غامدی صاحب بالکل وہی فارغ جو لوگ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا مذہب بھی وہی بات کر رہا ہے کہ خود کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، اور مذہب نے جو بھی جواب دیے ہیں، اسلام نے بھی جو جواب دیے ہیں، جس کو وہ جواب کہہ رہا ہے، جس پہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرے جوابات ہیں، اصل میں وہ جوابات نہیں ہیں، وہ اصل میں لوگوں کو گمراہ کرنا ہے تاکہ وہ مزید ریسرچ نہ کریں۔ بالکل آپ کے 30 لوگ کمرے میں بیٹھے ہیں، 29 لوگ کوئی کام نہیں کر رہے، اور جو ایک کام کر رہا ہے اس کو یہ کہنا کہ تیرے سے تو کچھ ہوا نہیں ہے اور خود کچھ کرنا نہیں۔ تو یہ بات ہے اصل میں سے دوسرے مفاہیم پیدا کر لیے ہیں، لیکن یہ وجود میں یہیں سے آئی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے مذہب، مذہبیات، ما بعد طبیعیات کو ایک طرف رکھ کے اپنی دنیا کو تو کچھ بہتر کر لیں، اس کے معاملات تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے اس کی روشنی میں سمجھ لیں۔ تو یہ چیز انسان کی توجہات کا مرکز بن گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، یہ بات سائنسی طور پہ بالکل غیر ثابت شدہ ہے، اور اللہ کا وجود ہی سائنسی طور پہ غیر ثابت شدہ ہے جسے آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ عقل کہاں سے آئی ہے؟ یہ بھی ایوولوشنری پروسیسز کے تھرو پراپر طریقے سے ایکسپلین ہو چکا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بھی نیورو سائنس کی کچھ باتیں بتائی ہیں، یہ یاد رکھیں گے۔ برونکا اور ورنیکی ایریاز جو ہیں وہ آپ کو چمپینزیز میں یا کتوں میں یا بلیوں میں نہیں ملیں گے۔ کچھ میملز ایسے ہیں جن میں آپ کو پراپرلی ملیں گے ہی نہیں، ہیں تو کوئی اور فنکشن سرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیں تو بہت چھوٹے ہیں مگر انسان کے اندر پراپرلی ڈیولپڈ ہیں۔ پری فرنٹل کورٹیکس جو ہے وہ انسان کے اندر ہے صرف، جو کہ ہائر تھنکنگ کے لیے ہے، باقیوں کے اندر نہیں ہے، اس لیے آپ کے پاس وہ ہائر تھنکنگ نہیں ہے۔ اور یہ ایک ریسنٹلی ایوالوڈ آرگنزم ہے، جو ریسنٹلی ایوالوڈ اسٹرکچر ہے جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے پری فرنٹل کورٹیکس کا، تو اس کے اندر ہی ساری ہائر فارمز آف تھنکنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ریسنٹلی ایوالوڈ ہے، ایون کہ اگر ہم انسانوں کے پرانے اینسیسٹرز کی کھوپڑیاں دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کو دیکھ کے اچھے طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس پری فرنٹل کورٹیکس کی ایوولوشن کس لیول پہ تھی۔ یہ ایک علیحدہ ویڈیو کا ٹاپک ہے جس کو ہم کسی ٹائم ڈسکس کر سکتے ہیں ڈیٹیل کے اندر، آنے والی لائیو سٹریمز میں بھی کسی میں ہم اس کو پراپرلی ڈسکس کر لیں گے۔ انسان توجہات کا مرکز بن گیا، انسان کی بہبود، انسان کی بہتری، انسان کہاں رہتا ہے، اس کو کیا ماحول میسر ہے، وہاں اسے کیا سہولتیں میسر ہیں، یہ سہولتیں کیا بڑھائی جا سکتی ہیں، انسان کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں کیا ان میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، ساری توجہات کا مرکز یہ چیز بن گئی۔ اس کے غیر معمولی نتائج نکلے۔ تو غامدی صاحب کے مطابق انسان اگر توجہ کا مرکز بن گیا ہے تو اس کے غیر معمولی اور برے نتائج نکلیں۔ اس کے کوئی برے نتائج نہیں نکلے جی۔ آج غامدی صاحب جتنا لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اتنا کبھی بھی ہسٹری میں نہیں کھاتے تھے۔ ہسٹری میں جب کال پڑتے تھے، اگر انڈیا میں کال پڑ گیا تو ایسا پاسبل ہی نہیں تھا کہ آپ یورپ سے اٹھا کے گندم یا یوکرین سے اٹھا کے یا رشیا سے اٹھا کے گندم لے آئیں اور لوگ کال سے بچ جائیں۔ اگر افریقہ میں کال پڑتا تھا تو کوئی انڈیا سے گندم نہیں وہاں بھیج سکتا تھا اور اناج نہیں بھیج سکتا تھا کہ وہاں کے لوگ بچ جائیں۔ تو آج آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آج انسان نے زیادہ پرابلمس کریٹ کر لی ہیں تو غامدی صاحب یہ آپ عام اور سادہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ آج انسان نے جتنے مسئلے حل کر لیے ہیں اتنے مسئلے تو انسان نے کبھی پاسٹ میں حل کیے ہی نہیں تھے۔ آج آپ بیماریوں سے نہیں مرتے۔ ایک سمپل سی بیماری ریبیز ہوتی تھی کہ پاگل کتا کسی کو کاٹ دیتا تھا تو وہ انسان مر جاتا تھا۔ آج سے 100 سال پہلے آپ ان چیزوں کا علاج کر چکے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سائنس نے انسان کو کچھ نہیں دیا۔ جو کچھ انسان کو دیا وہ سائنس نے دیا۔ آج غامدی صاحب کی ویڈیو ہم یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ نے عقل دی تو اس کی وجہ سے، بھائی اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ کے اللہ کا ایگزسٹنس ہے یا پھر اللہ نے ہمیں سائنس دی ہے یا عقل دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس سائنس کو آپ برا کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ یوٹیوب پہ آج بیٹھے کوانٹم میکینکس کے پرنسپلز کے تھرو لائٹ کی سپیڈ پہ مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں، لوگوں تک آپ کا میسج پہنچ رہا ہے اور آپ کی بات لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ سائنس کی دین ہے۔ یعنی اگر سائنس نہ ہوتی تو غامدی صاحب خود بھی نہ ہوتے۔ یہ بالکل بات ہے، غامدی صاحب کو شاید بہت کم لوگ جانتے۔ غامدی صاحب چاہے چند کتابیں لکھتے اور بڑا مشکل سے وہ کتابیں لوگوں تک پہنچتی، مگر یہ سائنس کی آج برکات ہیں جن کی وجہ سے سب کچھ آپ کو ملا ہوا ہے۔ مگر لوگ جو ہیں وہ شکر کبھی بھی سائنسدانوں کا ادا نہیں کرتے اور ان لوگوں کا نہیں ادا کرتے جن لوگوں نے انسان کو اس قابل بنایا کہ آج وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن کیا جو بنیادی سوالات تھے ان میں سے کوئی سوال زیر بحث آ سکا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی ایک بات کہنا بھی ممکن ہو سکا ہے؟ کیا اس پہ کوئی ایک قدم بھی آگے بڑھایا جا سکا ہے؟ نہیں۔ یعنی یہ بات کہ مادہ کہاں سے آیا،
یہ بات کہ مادے میں حیات کہاں سے پیدا ہوتی ہے، یہ بات کہ شعور کہاں سے آ جاتا ہے، اس میں بڑی دلچسپ چیز یہ ہے کہ مادہ تو چلیے وجود میں آ چکا، حیات ہمارے سامنے پیدا ہوتی ہے، اور حیات میں شعور بھی ہمارے سامنے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہمارے بچے ہیں، جانوروں کے بچے ہیں، زندگی وجود پذیر ہوتی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، بلکہ انسانی زندگی یا حیوانی زندگی کا جب مشاہدہ کیا جاتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش کا پورا عمل ہماری۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ مادے میں شعور کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اور غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس کو الزام دے رہے ہیں کہ سائنس ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکی۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آج نیورو سائنس اس بات کا جواب دے چکی ہے کہ اصل میں دماغ بڑا ماڈیولر ہے، اور دماغ کے ڈیفرنٹ ایریاز ڈیفرنٹ کام کرتے ہیں، اور جب وہ ایریاز آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اسی چیز کو کانشیسنس کا نام نیورو سائنٹسٹ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نیورو سائنٹسٹ نہیں ہوں، آپ نیورو سائنٹسٹ نہیں ہیں، اور غامدی صاحب نیورو سائنٹسٹ نہیں ہیں، مگر نیورو سائنٹسٹ اس بات کو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نیورو سائنٹسٹ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کانشیسنس کیا ہے، تو یہ ایک غلط بات ہے، ہم ایسے نہیں کہہ سکتے۔ اور کیا غامدی صاحب نیورو سائنٹسٹ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کانشیسنس کیا ہے؟ اور اگر ہم کانشیسنس کے ایمرجنٹ پراپرٹی کو، فنامنا کو سمجھتے نہیں ہیں آپ اور میں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نیورو سائنٹسٹ بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی غامدی صاحب یہ فرض کر کے چلے ہیں، یعنی ایک بات ہے کہ ایک آدمی بیچارہ انڈر میٹرک کہیں بیٹھا ہو اور کوئی شخص اس کو آگے کوانٹم مکینکس سمجھانی شروع کر دے، اور وہ یہ سمجھے کیونکہ اسے سمجھ نہیں آئی تو اس لیے اس کو بھی سمجھنی ہے، جس نے جو کہ کوانٹم مکینکس میں پی ایچ ڈی کر کے بیٹھا ہے یہاں وہ یہ سمجھ لے کہ ہاں بھائی جو کوانٹم مکینکس کے فادر سے جنہوں نے کوانٹم مکینکس کی تھیوری کو ڈیولپ کیا ان کو بھی سمجھ نہیں تھی۔ تو یہ بیسیکلی خود میں ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی کہے کہ کانشیسنس کے ایمرجنٹ فنامنا کو نہیں سمجھا گیا آج تک، یا لوگ نہیں سمجھ پاتے اس کو، تو یہ خود میں ایک فیلسی ہے۔ ٹھیک ہے، اور فلاسفرز جو ہیں یہ فیلسی بار بار کمٹ کرتے آ رہے ہیں۔ بہت سارے آج کے ماڈرن فلاسفرز بھی جب یہ کہتے ہیں یہ ہارڈ پرابلم آف کانشیسنس ہے، تو وہ کبھی بھی نیورو سائنٹسٹ کی بات کو ذرا بھی ویٹ دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ زیادہ تر فلاسفر، کچھ ایسے ہیں جو ویٹ دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرابلم کیا ہے اور کیا نہیں ہے، وہ اس کے اوپر نیورو سائنٹسٹ کی بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر کچھ ایسے ہیں جو کہ نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اور ایک بات اور ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کانشیسنس کیا ہے، ہم اگر اس بات کو مان بھی لیں گے ہمیں بالکل بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ کانشیسنس کیا ہے، تو کیا اس سے اسلام صحیح ہو جائے گا اور سائنس غلط ہو جائے گی؟ مسئلہ یہاں پہ ہے کہ غامدی صاحب کو جہاں پہ اسلام اور سائنس کا یا مذہب اور سائنس کا تقابلی جائزہ لینا چاہیے، وہاں پہ غامدی صاحب نے مذہب کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور سارے الزامات کٹہرے میں سائنس پہ ثابت کر دیے ہیں۔ اور غامدی صاحب دنیا کی وہ سب سے بڑی پرانی پالیسی کھیل رہے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں اگر تم غلط ہو تو میں آٹومیٹکلی صحیح ہوں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر سائنس کو کہہ رہے ہیں کہ سائنس کو اگر نہیں پتا تو آٹومیٹکلی اسلام ٹھیک ہے، تو یہ فیلسی ہے، یہ ایک بڑی گریو اور ڈیپ فیلسی ہے جس کو آپ لوگوں کو سمجھنا ہے، سننے والوں کو۔ غامدی صاحب ایسی فیلسیز ہمیشہ کھیلتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو جو غامدی صاحب پہ بنائی تھی اس میں بھی میں نے غامدی صاحب کی بڑی ایکسٹریم اور گریو فیلسیز کو ایکسپوز کیا تھا۔ ایک ایک منٹ پہ غامدی صاحب لاجیکل فیلسیز کھیلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک لاجیکل فیلسی ہے کہ سائنس کو برا دکھا کے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اچھا ہے۔ نہیں، آپ کو اسلام کو کٹہرے میں کھڑے کر کے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اسلام اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ یہ ثابت کر سکیں گے، یہاں اسلام کو ان سوالوں کے جواب پتہ ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس بات کے کرکس کی طرف۔ غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کانشیسنس کے فنامنا کے بارے میں اگر سائنس کو نہیں پتا تو وہ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے اس کا جواب۔ تو غامدی صاحب سے اگر میں جواب پوچھوں گا تو غامدی صاحب کہیں گے جی اللہ نے فلاں بات کہی ہے، قرآن میں فلاں بات کہی ہے، فلاں بات کہی ہے۔ غامدی صاحب، مذہب کی باتوں کو سبسٹینشیٹ نہیں کیا گیا اور نہ کبھی کیا جا سکے گا، بلکہ جب بھی قرآن یا بائبل یا کسی اور مذہبی کتاب کی کسی بات کو سائنٹیفکلی سبسٹینشیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ مذہب منہ کے بل گرتا ہے۔ اور قرآن اس بات سے ماورا نہیں ہے۔ قرآن تو اتنی انکمپلیٹ کتاب ہے کہ اس کی کسی ایک آیت کو وداؤٹ شان نزول اور حدیث ایکسپلین کرنا پاسبل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بہت قرآن آدھے کے قریب ایسا ہے کہ کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ ہاں بھائی تم نے نماز پڑھنی ہے تو چلو ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے، مگر یہ بھی نہیں پتا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ قرآن کو یا اسلام کو سچا ثابت نہیں کرتی ہے. انسان کے نالج میں اگر کوئی بات کی کمی ہے تو وہ قرآن کو اسلام کو سچا ثابت نہیں کرتا. اسلام اور قرآن کو اپنے آپ کو خود کٹہرے میں کھڑا ہونے کے بعد امپیریکل انالیسس کے بعد ہی اس کو سچا یا جھوٹا مانا جا سکتا ہے. اور جب بھی امپیریکل انالیسس کے لیے قرآن کو یا اسلام کو پیش کیا گیا تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں منہ کے بل گرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں. چلیں غامدی صاحب کو تھوڑا آگے اور سن لیتے ہیں. اب ان سوالات میں ایک سفر ہے جو انسان کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو فی الحال ایک طرف رکھ دیا جائے، ان سے صرف نظر کیا جائے، اور پھر بعض اوقات اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ کہہ لیتا ہے کہ ہم نے بہت مشکلات حل کر لی ہیں اور بہت تحقیقات کر لی ہیں اور دنیا کے بڑے راز کھول لیے ہیں، ہم ایک دن یہ راز بھی کھول لیں گے اور یہ سب واضح ہو جائے. اچھا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ان باتوں سے صرف نظر کر جاتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ ہم نے بڑا پروگریس کر لیا اس بات میں. غامدی صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں ان سوالوں کے جواب ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اس قابل ہے کہ ان سوالوں کے جواب دے سکے؟ تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہیں. قرآن، اسلام یا دنیا کا کوئی بھی مذہب صرف اور صرف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں. انسان مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جی آپ ایک سٹوری خود سے گھاڑ لیں، میں ابھی بیٹھ کے ادھر کسی دیوانے کی طرح کوئی بھی سٹوری گاڑ لوں کہ مرنے کے بعد ہمیں پریاں لے جائیں گی، ہمیں جن لے جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، ڈمکاں ہو جائے گا، ہم جن بن جائیں گے، ہمارے اتنے جنم ہوں گے، ہماری جنت ہوگی، فلاں ہوگی، ڈمکاں ہوگی. تو کیا اس سے میرا دعویٰ سچا ہو جائے گا؟ دعویٰ سچا غامدی صاحب تب ہوتا ہے جب اسے ثابت کیا جائے. ثابت کس کے ذریعے کرنا پڑتا ہے؟ آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کے ذریعے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد فلاں ڈمکاں ہوگا، مگر یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے، یہ صرف آپ کا دعویٰ ہے. اور مذہب کو جھوٹ ثابت، یہ سب مذہبی دعوے جتنے بھی ہیں یہ اس بنیاد پہ کھڑے ہیں کہ مذہب سچا ہے. مگر جب آپ سائنس کی بنیاد پہ مذہب کو جھوٹ ثابت کر دیں اور آپ یہ بتا دیں کہ اگر ایک شخص 1400 سال پہلے بیٹھا تھا تو وہ غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتا ہے، وہ امیجن بھی کر رہا ہو سکتا ہے چیزیں، وہ ہلوسینیٹ بھی کر رہا ہو سکتا ہے چیزیں، تو یہ ساری باتیں آپ کو جھوٹی محسوس ہو جائیں گی. کہ ایک شخص جس نے کچھ امیجن کیا 2000 سال پہلے، یا اسے ہلوسینیشن ہوئی اور اس نے کچھ باتیں کہہ دی اور لوگوں نے وہ باتیں لکھ لی، اور آج آپ ان باتوں کو دنیا کے سب سے بڑے مشکل ترین سوالوں کے جواب سمجھ رہے ہیں، جو کہ آج دنیا کے انٹیلیجنٹ ترین لوگ مل کے جن کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ 1400 سال پرانا ایک گرڈریا یا 2000 سال پرانا ایک گرڈریا جو ہے وہ ان سوالوں کے جواب دے سکتا ہے. تو غامدی صاحب یہ بات خود میں ہی اتنی بڑی منطقی غلطی ہے کہ جس کو آپ کبھی بھی مان نہیں سکتے، کیونکہ غامدی صاحب جو ہیں اپنی زندگی کے مسئلے تو آج کی سائنس اور آج کی باتوں کے مطابق حل کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عیسیٰ یا حضرت محمد یا موسیٰ کے پاس اس بات کی قابلیت ہے کہ وہ ہمارے آج کے مسئلے حل کر سکیں؟ کیا عیسیٰ یا موسیٰ یا حضرت محمد ایک ٹریفک لائٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ جو ہمارے ٹریفک کو کنٹرول کر سکے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور غامدی صاحب اس سوال کا کیا کبھی جواب دے پائیں گے؟ یہ یاد رکھیے کہ غامدی صاحب اس بات کے اوپر صرف منطقی اور لاجیکل فیلسیز ہی آپ کو دیں گے، جواب نہیں دیں گے. یہ سب کچھ ایک طرف رکھ کے وہ اطمینان سے اپنا سفر کر رہا ہے، اور اس سفر میں جو بڑے بنیادی سوالات ہیں، جس طرح کہ میں نے یہ تینوں سوالات سامنے رکھے، اس کے بعد جب وہ باہر کی دنیا میں دیکھتا ہے تو زمان کیا ہے، مکان کیا ہے، ٹائم کی حقیقت کیا ہے، اسپیس کی حقیقت کیا ہے، وہاں پر بھی سوائے بے بسی کے اور عجز کے اعتراف کے کوئی چیز سامنے نہیں ہوتی. تو ایک سمپل سا سوال ہے کہ کیا قرآن کے پاس یا اسلام کے پاس یا کسی دنیا کے مذہب کے پاس اس سوال کا جواب ہے کہ ٹائم سپیس کیا ہے؟ ٹائم اور سپیس کے بارے میں جو کچھ بھی ہمیں بتایا وہ ہمیں سائنس ہی نے بتایا. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ٹائم کیا ہے تو ٹائم جو ہے وہ بیسیکلی تو ایک ایکسچینج ان انرجی جو ہو رہی ہے یونیورس کے اندر، وہی ٹائم کو سگنیفائی کرتی ہے، ٹھیک ہے. مگر دوسری طرف اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم کوئی بیٹھ کے ٹائم کی ایسی ڈیفینیشن دے دیں گے جو کہ ہر انسان کو سمجھ آ جائے، تو نہیں آئے گی. ہاں، کیا ہم اس بارے میں سٹرگل کر رہے ہیں کہ ٹائم کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسپیس کیا ہے؟ اسپیس کے بارے میں ہمارا نالج کافی زیادہ ہے اس کے مقابلے میں، کہ کوانٹم فیلڈز ہیں ڈفرینٹ قسم کی، وہ ساری کی ساری کوانٹم فیلڈز کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے بیسیکلی وہی اسپیس ہے، ٹھیک ہے. تو اگر یہ کہیں کہ زمان اور مکان کیا ہے یا اسپیس اور ٹائم کیا ہے یہ سائنس نہیں بتا پائی، تو اسپیس ٹائم کا ورڈ ہی سائنس سے آیا ہے غامدی صاحب. اسپیس اور ٹائم کا وقتی ورڈ ہی سائنس سے آیا، اور قرآن کیا اسپیس ٹائم کو ڈیفائن کر سکتا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کوئی ویگ سی آیت نکال کے لے آئیں گے کہ یہ اسپیس ٹائم کو ڈیفائن کر رہی ہے، مگر وہ آپ کی خواہش ہے کہ وہ اسپیس ٹائم کو ڈیفائن کری، وہ نہیں کر رہا.
स्पेस टाइम या स्पेस एंड टाइम की जितनी भी बातें हैं वो साइंस से आई हैं, और ये वर्ड ही 21st सेंचुरी और 20th सेंचुरी का है। इससे पहले तो लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था। तो आप ये कह रहे हैं कि जी इसके बारे में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, तो गांधी साहब यहाँ भी आप एक फैलेसी खेल रहे हैं। अगर कटिंग एज ऑफ साइंस के बारे में मैं अंडरस्टैंड नहीं करता, या मैं रीसेंट रिसर्च पेपर से वाकिफ नहीं हूं, या मुझे फिजिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में और भी किसी को नहीं है। दुनिया में लोगों को सवाल भी पता है और जवाब भी पता है, और जहां पे जवाब नहीं पता एटलीस्ट वहां पे सवाल जरूर पता है। और याद रखिए कि सवाल का पता होना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि फिर उसका जवाब मिल जाता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि इन सवालों के जवाब सवाल हैं और जवाब नहीं मिल रहे, तो गांधी साहब यहां भी आप एक बहुत बड़ी फैलेसी खेल रहे हैं, क्योंकि सवाल का होना आधा नॉलेज है और उसका जवाब तलाश फिर साइंस करने की कोशिश करती है। और अगर किसी बात का हमें जवाब नहीं मिलता, तो मैंने पहले सबसे कहा था कि ऑटोमेटिकली आपका मजहब सच नहीं होता। आपका मजहब जब उन चीज़ों के जवाब देगा, तो तब फिर जब हम आपसे कहेंगे कि इसका डिटेल जवाब दें कि साइंस स्पेस एंड टाइम क्या, तो कहेंगे नहीं हमारे मजहब का ये मकसद नहीं है। जब आपके मजहब का या आपके खुदा का या आपके कुरान का मकसद साइंसी जवाबात देना है नहीं है, तो फिर ये याद रखिए कि फिर आप दूसरे पे तनकीद भी नहीं कर सकते जिनका साइंसी सवालात के जवाब देना मकसद है, कि तुमसे ये जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि आप तो वेले एक साइड पे बैठे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, आप उन 30 लोगों में से 29 लोगों में शामिल हैं जो खुद कुछ नहीं कर रहे और ना कुछ कर सकते हैं, उनमें काबिलियत भी नहीं है, और जो कर रहा है उसे कह रहे हैं कि तुमसे कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, तो ये एक फैलेसी है बहुत बड़ी। गांधी साहब फैलेसीज ही खेलते हैं। गांधी साहब फैलेसीज को बड़ी लतीफ उर्दू में एक बड़े खूबसूरत पैराए में जितने अच्छे तरीके से गांधी साहब बोलते हैं, मैं चाहूं भी तो नहीं बोल सकता। और मैं चाहता हूं, मैं बोलना आसान जुबान में इसलिए चाहता हूं ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। बनाने को उर्दू मैं भी मुश्किल उर्दू बना सकता हूं और मुश्किल उर्दू में जवाब दे सकता हूं, मगर मैं नहीं दूंगा ताकि लोगों को समझ आए कि क्या है। मैं भी माँ बादल तिब्बियात और बहुत से और अल्फाज इस तरह के यूज कर सकता हूं जो कि मुश्किल है, मगर आसान जुबान में कम्युनिकेट करना, मैसेज तक अपना जवाब पहुंचाना होता है। ये सब कुछ यहाँ मौजूद है और इधर कुरान है, और वो इन तमाम चीज़ों के बारे में एक हतमी बयान दे रहा है। यानी ये भी बता रहा है कि इन सब का मंबा कहाँ है, ये भी बता रहा है इनकी इब्तिदा कहाँ से। हतमी बयान के वर्ड पे कंसंट्रेट करें। हतमी बयान का मतलब यह है कि आप बड़े कॉन्फिडेंस से, और हतमी बयान यानी उसकी बात फाइनल है कुरान की। पहली बात तो यह है कि कॉन्फिडेंस से, या ये कह देना कि मेरा जवाब हतमी जवाब है, या कोई शख्स कह दे कि जी गालिब का जवाब हतमी जवाब है, या गालिब ने फलां किताब लिखी और वो किताब में जो जवाब दिया गया वो हतमी जवाब है। देखें गांधी साहब, ये तो दुनिया की सबसे सब्जेक्टिव बात आपने कर दी है। ये किसी भी तरह से किसी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की तरफ हमारी रहनुमाई नहीं कर रही। ये कोई भी ये एक जिसको आप कहेंगे ना यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ नहीं है। कुरान आप मान रहे हैं कि उसमें जवाब है, एक क्रिश्चियन है वो नहीं मानेगा, एक हिंदू है वो नहीं मानेगा। आप ये कह रहे हैं कि कुरान में जवाब है, ये आपका दावा है। इस दावे को साबित करना जो है ना नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। तो ये आपका असल में ये गांधी साहब का ईमान है, और ईमान की दलील और साइंस की दुनिया में वैल्यू जीरो होती है, नील बटा नील, उसको आप नहीं ले सकते। और गांधी साहब जब ऐसी फैलेसीज खेलें तो फिर हम क्या कहें इस बात के ऊपर। ठीक है, ऐसी फैलेसीज खेलनी तो नहीं चाहिए, मगर ये है फैलेसी है। ठीक है, सिंपल फैलेसी है कि जी हाँ जी मेरा दावा, उसको सिर्फ और सिर्फ मेरी अथॉरिटी पे मान लो क्योंकि मेरा नाम कुरान है इसलिए। ठीक है, ये बात है। तो ये भी बता रहा है इनकी इब्तिदा करने वाला कौन है, वो क्या हस्ती है, उस हस्ती की क्या सिफात हैं, उस हस्ती के क्या औसाफ हैं। और इस सब के साथ 15 सदियों का अरसा गुजर चुका है इस किताब के नज़ूल पर। इसके किसी एक हर्फ के बारे में भी ये कहना मुमकिन नहीं हो सका कि ज़माने की गर्दिशों ने या ज़माने की इम्तदाद ने इसको गलत साबित कर दिया है। गांधी साहब, ये बातें हम रोज़ाना करते हैं कि कौन सी बात ऐसी है जो कुरान में गलत है। साइंसी गलतियां हम कुरान की रोज़ाना बताते हैं, लॉजिकल फैलेसीज हम बताते हैं। हम कौन सी चीज़ है, हिस्टोरिकल एरर्स कौन सी चीज़ है जो मैंने अपने चैनल पर डिस्कस नहीं की। रोज़ की बुनियाद पर ये बातें होती हैं। इखलाकी गलतान कुरान में कितने पाए जाते हैं, ये हम रोज़ साबित करते हैं। तो अगर आप कहें कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है, तो डेफिनेटली मैं आपके समझता हूं कि आपका ईमान वाकई बड़ा मजबूत है कि कुरान बहुत ज़बरदस्त किताब है, क्योंकि
وہ ایمان لاجک کی بیس پہ اس کتاب کو اینالائز نہیں کر پا رہا، تو پھر ہم کیا کہیں؟ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے. تو اس لیے جب سائنس کا علم ترقی کے اس مقام پر کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے مقابل میں سائنس سے ماورا کیا علم ہے، کائنات سے ماورا کیا علم ہے، طبیعیات سے ماورا کیا علم ہے، کائنات سے ماورا کیا علم ہے، طبیعات سے ماورا کیا علم ہے، سائنس سے ماورا کیا علم ہے. سب سے پہلی بات غامدی صاحب سے میں یہ پوچھوں گا کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سم تھنگ سپرسیڈس فزکس؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کائنات سے ماورا کچھ، کہ بالا کائناتیں یا ہائر ڈائمینشنل یونیورسز یا فلاں یا ڈھمکاں، شاید غامدی صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہوں. غامدی صاحب یہ چیزیں آپ کو ثابت کرنی پڑیں گی. ہم ایک چیز کو ہی ثابت کر سکے ہیں آج تک، یا ہم پہ ثابت آئے ہیں، سیلف ایویڈنٹ ہے کہ یونیورس ایگزسٹ کرتا ہے. کیا اس یونیورس کے فولڈ سے باہر کچھ ایگزسٹ کرتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ یہی بہت بڑا کلیم ہے کہ اس یونیورس کے باہر کچھ ایگزسٹ کرتا ہے، چاہے وہ اسٹرنگ تھیوری کے فریم ورک میں کیا جائے یا سائنس کے فریم ورک میں کیا جائے. اور سائنس کے فریم ورک میں بہت سارے لوگ ہائر ڈائمینشنل یونیورسز، پیرلل یونیورسز، ملٹی ورس کی بات کرتے ہیں، مگر غامدی صاحب کوئی بھی اس بات کے اوپر انسسٹ نہیں کرتا کہ اس کو مان لو، یا وہ اس کی بیس پہ لاجک نہیں بناتا کہ ایسا ہے تو ہم اب اپنی دنیا میں یہ اپلائی کریں گے. سمپل بات یہ ہے کہ ملٹی ورس کی یا ہائر ڈائمینشنل یونیورس کی یا ما بعد الطبیات، یعنی جو کہ فزیکل ورلڈ سے بھی زیادہ کوئی اوپر سپر ورلڈ ہے جس میں خدا رہتا ہے، یہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا. جب تک آپ ثابت نہیں کر سکتے تب تک آپ ان کی جب باتیں کر رہے ہیں تو یہ گمراہی کے مترادف ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میٹا فزکس جو ہے کہ فزکس سے بڑا علم ہے. میٹا فزکس صرف گپیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے طریقے ہیں. میٹا فزکس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ فزکس کو سپرسیڈ کرتی ہے یا فزکس سے بڑا نالج ہے. میٹا فزکس صرف اور صرف اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کا نام ہے. جو بھی چیز سائنس ڈسکور کر لیتی ہے وہ فزکس میں آ جاتی ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی میٹا فزکس کیا ہے، مابعد الطبیات کیا ہے، مابعد الکائنات کیا ہے، اس کائنات کے خارج میں بھی کچھ ہے اگر اس کے باطن میں کچھ ہے، یعنی کائنات کے ایکسٹرنل بھی کچھ ہے اگر اس کے انٹرنل کچھ ہے، یہ سب کی سب فیلسیز ہیں. غامدی صاحب آپ ان باتوں پہ ہائپوتھیسس کے اوپر اسپیکولیٹ ہو سکتا ہے مگر اس کو سچائی نہیں مانا جاتا، اس کی بیس پہ دلیل نہیں بنائی جاتی. آپ ما بعد الطبیات، ما بعد الکائنات، یعنی آؤٹ سائڈ دا یونیورس، آؤٹ سائڈ دا فزکس کو آپ دلیل بنا کے اپنے قرآن کو سچا ثابت کر رہے ہیں. یعنی ایک غیر ثابت شدہ چیز سے قرآن کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ان سب سوالوں کے جواب دیتا ہے. عامری صاحب قرآن کسی بات کا کوئی جواب کسی بھی لیول پہ نہیں دیتا. ظاہر ہے کہ اس علم کے بارے میں تخیلات کی دنیا ختم ہو چکی جو افلاطون سے لے کر برگساں تک فلسفیوں نے آباد کی تھی. اگر کھڑا ان سوالات کے مسئلے میں صرف اور صرف افلاطون سے برگساں کی دنیا ختم نہیں ہوئی، مذہب کی دنیا بھی ختم ہو گئی. قرآن بھی آہستہ آہستہ اور دنیا کی باقی کی تمام مذہبی کتابیں بھی اپنے منطقی انجام یا اپنی منطقی موت کی طرف جا رہی ہیں، کیونکہ جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے. یہ صرف ضد کر رہے ہیں. ایک بچہ رونے والا رو رہا ہے بیٹھ کے، ماں باپ اسے کھلونا نہیں لے کے دے رہے تو وہ صرف بیٹھا ضد کر رہا ہے کہ مجھے لے دو. مگر کچھ دیر بعد اس کو بھی یہ ریئلائز ہونا ہے کہ اس کو یہ نہیں ملنے والا. تو یہ کھلونا آپ کے ہاتھ نہیں آنے والا، سائنس کے ہاتھ ہی آئے گا. اگر اس کو کھلونا مان لیا جائے کبھی آئے گا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی آئے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہمیں کچھ سوالوں کے جواب نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان پہ دعویٰ شروع کر دیں کہ فلاں شخص کو پتہ ہے یا اسلام کو پتہ ہے. نہیں، ہمیں نہیں پتا تو سب سے بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ حقیقت کو مان لیا جائے. تو اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ یونیورس کیسے شروع ہوا تھا یا لائف کانشیسنس کیسے آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایپیلیپٹک ڈیلوژنل شخص کی باتوں کو مان لیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ روڈ کے کنارے سر میں مٹی ڈال کے بیٹھا اور پیر کا روپ دھارا ہوا ہے اور میں اس سے جا کے پوچھوں ہاں کائنات کیسے شروع ہوئی، وہ آگے سے مجھے کوئی آل فول باتیں کر دے اور میں کہوں کہ یار مجھے نہیں پتا تو چلو اس کی مان لیتے ہیں نا، مجھے تو نہیں پتا چلو یار اس کی مان لیتے ہیں، یہ تو خوش ہو جائے گا نا. ایسے لاجک اور سائنس کی دنیا میں باتیں ایسے نہیں چلتی ہیں. اور غامدی صاحب ہمیں ایگزیکٹلی یہی اپلائی کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے تو قرآن کو مان لو. تو یہ ایک لاجیکل فیلسی ہے کہ if you don't know the answer then I know the answer.
مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ایسے کریکٹ نہیں ہوتا کچھ بھی. پھر آپ کو ہندو بھی صحیح ماننے پڑیں گے, پھر آپ کو کرسچن بھی صحیح ماننے پڑیں گے, پھر آپ کو مشرک اور زندیق وغیرہ سب کے سب لوگ ٹھیک ماننے پڑیں گے جن کے اپنے اپنے مذہب ہیں اور ان کے اپنے اپنے ڈوگماز ہیں. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. سائنس چیزوں کو سنگل آؤٹ کرتی ہے, سائنس کنفیوژن کریٹ نہیں کرتی. یہ سائنس میں اور آپ میں فرق ہے. کھڑا ہے کوئی تو کون کھڑا ہے؟ وہ قرآن ہی کھڑا ہے, اور جب وہ کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک چیلنج کے ساتھ کھڑا ہے. یعنی قرآن اگر اس بات پہ ضد کر رہا ہے کہ اس کو جواب پتا ہے اور وہ کھڑا ہے تو وہ ایک چیلنج کے ساتھ کھڑا ہے. تو چیلنج کے ساتھ کھڑا ہے تو پھر ماننا تو پڑے گا نا. یہ بندے کی ہمت کو تو داد دینی پڑے گی نا عمران خان کی کہ یار اس کو کھڑا تو وہ ہے نا, چاہے وہ جتنا مرضی غلط ہے, کرپٹ بھی ہے, فلاں بھی ہے, ڈھمکاں بھی ہے, یار دیکھیں کھڑا تو بڑے زبردست طریقے سے نا, چاہے سر پہ بالٹی پہن کے کیوں عدالت میں نہیں جا رہا, کھڑا تو ہے. یہ تو اس کھڑے رہنے کی جو پریز ہے نا کہ ایک شخص کھڑا ہے, بے شک وہ غلط ہے, بے شک اسے کچھ پتا نہیں ہے, بے شک وہ بیچارہ مار کھا رہا ہے, کھڑا تو ہے نا. یہ جو پریز ہے یہ اس طرح کے سوالوں کے معاملے میں نہیں ہو سکتی. یہ شخصیت کے بارے میں ہو سکتی ہے کہ فلاں کی ہمت بہت ہے, وہ اتنی مشکلوں سے ٹیریبل آڈ سے بھی لڑ رہا ہے, آپ اسے کہہ سکتے ہیں. مگر قرآن جیسی کتاب کو آپ یہ کنسیشن نہیں دے سکتے. یہ بھی ایک لاجیکل فیلسی ہے جو حامدی صاحب نے یہاں کرا کھیلیا کہ قرآن ہے تو ہے نا. یہ کسی بات کا جواب نہیں. یعنی وہ چیلنج دے رہا ہے, وہ اس کے ہاں موجود ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کیا دنیا میں کبھی کسی انسان کی کتاب کو یہ زندگی مل سکی؟ کیا دنیا میں کسی انسان کی کتاب کو یہ زندگی مل سکی ہے؟ حامدی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, 3800 سال پہلے آج سے کوڈ آف ہیمورابی لکھ لیا گیا تھا, ایپک آف گلگامش لکھ لی گئی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کسی انسان کی کتاب کو یہ زندگی ملی ہے؟ ملی ہے, کیوں نہیں ملی؟ انسان نے جب لکھنا شروع کیا تو بہت سی چیزیں پریزرو ہیں آج بھی. ارسطو کو آج آپ خود پڑھ رہے ہیں, ارسطو کہاں حضرت محمد سے 1000 سال پہلے تھا, ٹھیک ہے. سقراط کو آپ پڑھ رہے ہیں, آپ اتنے گریک فلاسفرز کو پڑھ رہے ہیں, آپ بہت سے بادشاہوں کی لکھائی ہوئی بایوگرافیز ہیں, تو بہت سے حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی بایوگرافیز ہیں جن کو آپ پڑھ رہے ہیں, موجود ہیں آج بھی پڑھ رہے ہیں آپ. تو ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن ہی اکیلی کتاب ہے جو کھڑی ہے. یہ تو ایک کبھی ایسا ہو سکا ہے کہ کسی انسان کی کتاب اس طرح کے تضاد سے بالکل پاک ہو جائے؟ کبھی یہ ہو کیا یہ ہو سکے کہ انسان کی کتاب کسی تضاد سے پاک ہو جائے؟ دیکھیں غامدی صاحب, تضاد جو ہے نا وہ ایک انٹرنل ورڈ ہے. یعنی میں ایک بات کرتا ہوں ایک ورڈ پہ اور ایک ٹائم پہ, اور دوسری میری بات ایٹ اے لیٹر ٹائم اس بات کو کنٹراڈکٹ کر رہی ہے. اسے کہتے ہیں کنٹراڈکشن. تو اگر میری دو باتیں آپس میں کنٹراڈکٹ نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں. انٹرنل کنٹراڈکشن کسی کتاب کے اندر نہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے. بہت سے ناولسٹ ایسے ناولز لکھتے ہیں جن کے اندر کنٹراڈکشن فائنڈ کرنا ان کی بات میں ناممکن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایسے ہوتا ہے کہ اپنی فکشنل ورلڈ کے اندر کہیں ایسے بھی ہوں گے کہ کسی ٹائم پہ اپنی بات وہ بھول جاتے ہیں, وہ کنٹراڈکٹ کر جاتے ہیں. مگر کہیں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اتنی ویل تھاٹ اور اتنی بار پروف ریڈ کیا ہوتا ہے کہ ان کی باتیں کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی ہوتی. تو کیا انٹرنل کنٹراڈکشن ان کی فکشن کو سچ ثابت کر دیتی ہے؟ انٹرنل کنٹراڈکشن کا نہ ہونا نہیں کرتی. قرآن کے اندر اگر کوئی انٹرنل کنٹراڈکشن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن سچا ہے, کیونکہ اصل میں کسی چیز کی ریالٹی کو پرکھنا ہوتا ہے. اس کی فکشن کے اندر نان کنٹراڈکشن اس کو ریالٹی نہیں بنا دیتی ہے, اسے ریالٹی سے ناپنا پڑتا ہے, اور ریالٹی سے ناپنے کے لیے وہی سائنٹیفک میتھڈ ہی ہے. آپ JRR ٹولکین کی کتابوں کو اٹھا کے انٹرنل کنٹراڈکشن چیک کریں اور اگر نہ ملے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اس کی کتابیں جو ہیں وہ ان کو سچ مان لیں. نہیں مانیں گے آپ سچ. پھر انٹرنل کنٹراڈکشن نہ ہونا کسی بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ بھی ایک فیلسی ہے جو غامدی صاحب نے یہاں پہ کھیلی ہے کہ انٹرنل کنٹراڈکشن نہیں ہے اس لیے قرآن جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. نہیں جی, کیسے؟ مطلب خود سوچیں, جو بھی لوگ آپ غامدی صاحب کو سنتے ہیں ذرا خود سے بات کریں کہ میں دو جھوٹ بول دوں, وہ دونوں آپس میں کنٹراڈکٹ نہیں کرتے تو کیا وہ سچ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچ ہوگا؟ یہ تو بہت بڑی فیلسی ہے. میں ایک طرف کہہ رہا ہوں کہ سکندر جو ہے ایک پری تھا, اور میں ادھر دوسری طرف کہہ دوں کہ کورش جو تھا وہ ایک جن تھا. یہ دونوں باتیں آپس میں کنٹراڈکٹ تو کر نہیں رہی ہیں, تو کیا یہ سچی ہو جائیں گی دونوں؟ نہیں ہوں گی بھائی.
کہ دونوں اپنے تئیں جھوٹی رہیں گی کیونکہ ریالٹی کے سٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اترتی. دونوں باتیں جھوٹی ہیں, کانٹراڈکٹ نہیں کر رہی, تو کیا سچ ہو گئی ہیں؟ نہیں ہو رہی. اسی طرح قرآن بھی سچ نہیں ہوتا, بے شک اگر اس کی باتیں کانٹراڈکٹ آپ کی ثابت بھی کر دیں کہ اس کے اندر کانٹراڈکشن نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہو نہیں سکتا, یہ کسی اور ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ قرآن میں تضادات کتنے ہیں, میں بلکہ بنا بھی دوں گا ایک ویڈیو اس کے اوپر, قرآن کے اندر انٹرنل کانٹراڈکشنز کیا کیا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ انٹرنل کانٹراڈکشن کا نہ ہونا قرآن کے سچے ہونے کی دلیل کہا جا سکتا ہے, تو غامدی صاحب یہ تو دنیا کی سب سے بڑی اللاجیکل بات ہے. کیسے آپ اس کو کر سکتے ہیں؟ آپ سے تو کم از کم ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ یہ کہیں گے کہ انٹرنل نان کانٹراڈکشن جو ہے وہ قرآن کی سچائی کا ثبوت ہے. آئی ایم سوری ٹو سے ایسے نہیں ہے, اور قرآن کا کلیم ہے کہ تم اس کتاب میں کوئی تضاد نہیں پاؤ گی, مگر یہ کلیم خود میں غلط ہے کیونکہ انٹرنل نان کانٹراڈکشن کچھ ثابت نہیں کرتی. سکا ہے کہ وہ وقت کی قید سے ماورا ہو جائے اور اس میں کوئی ادنا درجے کی چیز بھی دریافت کرنی ممکن نہ ہو. یہ ممکن ہے کہ انسان گفتگو کرے اور اپنے زمانے کے علم سے متاثر نہ ہو جائے. اپنے بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان بات کرے اور اپنے زمانے کے علم سے متاثر نہ ہو. ڈیفینیٹلی انسان ہوتا ہے. قرآن ہوا ہے یا نہیں؟ قرآن بھی ہوا ہے جی. حامدی صاحب آپ لوگوں کو بتانا نہیں پسند کریں گے. سورہ کہف اگر انسان ایک بار پڑھ لینا تو اچھے طریقے سے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن کتنا متاثر ہوا ہے اپنے زمانے کے علم سے. جیسے کہ اسکندر اعظم کی وہ کتاب رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ جو ہے وہ سورہ کہف میں کاپی کی گئی ہے, پورے طریقے سے کاپی کی گئی ہے, اور وہ اسکندر اعظم کی ایک فیک بایوگرافی ہے جو کہ قرآن کے اندر کاپی کی گئی ہے. اور وہ کتاب اگر آپ سرچ کرنا چاہیں میرے چینل پہ اس پہ بارے میں ویڈیو بھی ہیں, ذوالقرنین کے بارے میں. ذوالقرنین بیسیکلی اسکندر اعظم کا ہی سریانی لقب تھا, اور پوری کتابیں اس کے بارے میں لکھی گئی تھی جو کہ جھوٹی کتاب تھی, دا رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ بائی کیلسٹھینیز. اور وہ کیلسٹھینیز اصلی والا نہیں تھا, وہ سوڈو کیلسٹھینیز تھا, اس نے لکھی ہے اور پوری کاپی کی ہے. سلیپرز آف ایفیسس کا قصہ قرآن نے کاپی کیا, سورہ کہف کو پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ مطلب قرآن اوریجنل ہے؟ نہیں ہے اوریجنل, ایسا نہیں ہے. قرآن متاثر ہے اپنے وقت کے علم سے, اور صرف انہی دو مثالوں میں نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سی ہیں, اور میں اکثر اپنے چینل پہ ڈسکس کرتا رہتا ہوں. اور میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ قرآن کے اندر انٹرنل کانٹراڈکشنز پہ بھی ایک ویڈیو ضرور جلد ہی آپ کے سامنے لے کے آؤں. زمانے کی تحدیدات میں نہ رہے. یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ سوال پیدا کرتی ہیں. تو یہ سوال ہے جس کے ساتھ قرآن مجید یہ چیلنج دے رہا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ کتاب کسی انسان کی کتاب ہوتی تو تم اس میں تضادات دیکھتے. تو بات یہ ہے کہ قرآن کا یہ چیلنج کہ اگر یہ کسی انسان کی کتاب ہوتی تو تم اس میں تضادات دیکھتے, آئی تھنک یہ تو میں پہلے ہی بڑے اچھے طریقے سے اس ویڈیو کے دوران ڈی بنک کر چکا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. انٹرنل کانٹراڈکشن نہ ہونا یا تضاد نہ ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ آپ سچ بول رہے ہیں, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں باتیں جو آپ بول رہے ہیں وہ دونوں کے ایک دوسرے کے ڈومین میں فال نہیں کرتی, اس لیے وہ باتیں ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ نہیں کر رہی. تو نان کانٹراڈکشن جو ہے پہلی بات ہے کہ وہ سچائی کا ثبوت نہیں ہے, کیونکہ دو جھوٹی باتیں بھی آپس میں کانٹراڈکٹ نہیں کرتی. تو یہ کہنا کہ قرآن کا کوئی چیلنج ہے جو بڑا اٹل ہے اور کھڑا ہے قرآن, آئی تھنک کہ یہ صرف اور صرف زبانی اور لسانی طبع آزمائی کے علاوہ اور کچھ نہیں. قرآن میں انٹرنل ایررز بھی ہیں, قرآن ایکسٹرنلی بہت ساری جگہوں پہ غلط ہے, سائنسی طور پہ قرآن کو 100 بار غلط ثابت کیا جا چکا ہے, مگر ظاہری بات ہے کہ ایک مسلمان کا ایمان اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. مگر اصل میں حقیقتاً یہ سارے مسائل قرآن کے سامنے کھڑے ہیں اور بہت بڑے طریقے سے منہ پھاڑ کے کھڑے ہیں. تو غامدی صاحب کی باتوں کی لاجیکل انکنسسٹنسیز کو میں آنے والی ویڈیوز میں بھی بار بار جو ہے وہ ایکسپوز کرتا رہوں گا. اس ویڈیو کو لائک کر لیں, اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو پیٹریون پہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے. میرا چینل غالب کمال ویلاگز, اس کو ضرور چیک کیجیے گا, آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ نیا وہاں سے سیکھنے کو ملے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.